بیک ناظرین، پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سیکرٹری جنرل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جو کہ پرماننٹ یا عارضی عہدہ ہے، ابھی ڈیسائیڈ ہونا شاید باقی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا۔ اس سے پہلے کہ ناظرین دوسرے موضوعات پہ بات کریں، پروگرام جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے آغاز کرتے ہیں، اور روزویلٹ کا جو جے وی کا پراسپیکٹ ہے، جس حوالے سے وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ، جو کہ ایک انلیگل رانگ فل بنائی ہوئی ٹاسک فورس جس کو کابینہ نے خود ڈی نوٹیفائی کیا، پہلے دن سے اس کا حصہ تھے، اور انہی کا پروپوزل جے وی کا کیا تھا۔ جی ناظرین، اور سرور خان صاحب نے تو کیونکہ ڈیولپمنٹ نہیں کی ہوئی تو انہیں انٹرنیشنل جے ویز وغیرہ کا پتہ نہیں ہوگا، جو کہ مجھے بھی نہیں پتا، ہم لوگ تو اس معاملات کو سمجھتے نہیں، تو وہ ہم سمجھیں گے ضرور۔ لیکن سرور خان صاحب نے اپنی ہی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جب ہم نے سوال کیا کہ گرا کٹ چلا گیا اور کفن چور آ گیا، تو کیا انہوں نے جواب دیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک ہوٹل جو پچھلے 99 سال سے پروفٹ میں تھا، اب وہ کیا کہتے ہیں، گرا کٹ گیا تو کفن چور آ گیا۔ وہ پہلے تو معاملات کچھ اور ہوتے تھے، یہاں تو ہوٹل پہلی دفعہ لاس میں جا کے اور پھر پوری کاروائی، جو کہ ایک باقاعدہ وائٹ کالر کرمنلز کا طریقہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ نیکسس بنا کے پہلے اداروں کو بند کرو، اس کو نقصان میں دکھاؤ، پھر سستے داموں ان کو خرید لو، اور پھر آگے بلے ہی بلے۔ اور جو بھی آپ نے یہ MSDN پارٹنرز کا ساتھ کہا ہے کہ جی ہم نے لائبلٹی لے لیے، اس فرم کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہی ہے کہ اس طرح کی اینٹیٹیز کو اٹھاؤ اور بعد میں بیچ دو، لائبلٹیز اٹھاؤ ریئل اسٹیٹ کی جس کو آپ کو نظر آئے اور ان کو بعد میں بیچ دو، جو کہ آپ نے کہا کہ اس کو روک دیا گیا بھی، لیکن یہ پلان تو ان پلیس تھا نا اسی طرح سے؟ دیکھیں جی، پلان تو یقیناً تھا، میل آف آئی ڈی تھا، اس ہوٹل پہ نظر تھی، ایک سینٹرل پراپرٹی ہے، لیوکریٹو پراپرٹی ہے، بڑی اہم پراپرٹی ہے، اس پہ بہت سارے لوگوں کی نظر تھی، لیکن ہم نے ساروں کی نظر بد سے اسے محفوظ رکھا، اسے بچا لیا۔ تمام لائبلٹیز کلیئر کرنے کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان اس کی براہ راست مالک ہے، اور کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، کوئی لیٹیگیشن نہیں ہے، کوئی آربیٹریشن نہیں ہے۔ آپ نے سنا تو بطور سابق وزیر اعظم آپ کے سامنے یہ چیزیں یہ جے وی کا کیا پراسپیکٹ ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے جے وی میں؟ دیکھیں، یہ مختلف باتیں چلتی رہتی ہیں۔ سب سے پہلے جو بات سمجھنے والی ہے کہ آپ پہ پیپر رولز اپلائی کرتے ہیں، تو آپ کو اگر جے وی کرنا ہے، جے وی کے ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں کہ جے وی آپ کیسے کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اس کا سٹرکچر بنانا ہے کہ سٹرکچر کیا ہوگا، آپ کیا سوچ رہے ہیں، پھر آپ نے اس کو مارکیٹ میں فلوٹ کرنا ہے، پھر مارکیٹ کا رسپانس آئے گا۔ یہ کمپلیکیٹڈ ٹرانزیکشن ہے، یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ آپ نے کوئی زمین کا ٹکڑا بیچنا ہے، جو کہ ایسی چیز بیچنی ہے۔ اس کے اندر چونکہ میں 3 سال روزویلٹ ہوٹل کارپوریشن کا چیئرمین رہا ہوں 97 سے 99 تک، اور اس کا جو فری ہولڈ تھا اس کا ہمارا صرف لیز ہولڈ ہوتا تھا۔ فری ہولڈ میرے زمانے میں لیا گیا تھا اور کورٹ میں لٹیگیٹ کر کے لیا گیا تھا، ہمیں نہیں مل رہا تھا، تو اس وقت سے پراپرٹی پاکستان کی ملکیت بنی، اس سے پہلے نہیں تھی، صرف ہمارے پاس لیز ہولڈ تھا۔ تو اب اگر آپ نے جے وی میں جانا ہے، سب سے پہلے سٹرکچر بنانا پڑے گا، آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے۔ جے وی نارملی پرائیویٹ سیکٹر میں نیگوشیٹ ہوتے ہیں، آپ کسی پرائیویٹ پارٹی کو سلیکٹ کرتے ہیں، 2-3 پرائیویٹ پارٹی جن کے کام کچھ اور ہیں، کوئی ریئل اسٹیٹ میں ہوگا، کوئی اور اسی طرح کا دھندا ہوگا، کسی کا لنڈن میں بڑا کاروبار ہوگا، وہ آگے کوئی کمپنی کہے گا کہ یار میں پیچھے سے پیسے دیتا ہوں، تم جے وی بنا لو، میں کیمن آئلینڈ میں کمپنی بناتا ہوں، اس میں پیسے ڈال دوں گا۔ وہ تو کرپشن ہوئی نا۔ یہ یہاں کوشش یہی ہو رہی ہے کہ پیچھے ہم آگے کسی کو کھڑا کر دیں۔ آپ کو ورلڈ کلاس کمپنی ڈھونڈنی پڑتی ہے جو اس میں آئے۔ نارملی یہ کمپنیز بڈ پروسیس سے نہیں آتی، ہمارا یہی تجربہ رہا ہے، جب بھی اس کو بیچنے کی کوشش ہوئی ہے بڈ پروسیس میں لوگ حصہ نہیں لیتے۔ یہ نیگوشیٹڈ چیزیں ہیں، اور اس کے بائرز بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ جے وی بھی بڑا لمیٹڈ۔ جے وی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہوٹل ہے، اس کی یوز کو چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہوٹل ہے تو آپ جے وی پارٹنر ڈھونڈیں گے جو انویسٹ کرے گا، یا آپ خود انویسٹ کریں یا اس سے انویسٹ کروائیں، وہ ایک حصہ لے لے گا اس ہوٹل کی اونرشپ کا۔ اس کے بعد آپ ایک کمپنی ڈھونڈیں گے جو ہوٹل آپریٹ کرتی ہیں، وہ ہوٹل آپریٹ کرے گا، اس سے آپ کا ایگریمنٹ ہوگا کہ ہمیں کتنے پیسے دو گے۔ وہ بھی بڑے کمپلیکیٹڈ ایگریمنٹس ہوتے ہیں جو ہم نے کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہوٹل پہلے بھی ایسے ہی چلتا رہا ہے۔ تو اب یا آپ خود انویسٹ کر لیں، میرا خیال ہے انویسٹمنٹ اس وقت $150-200 ملین کی انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی اس ہوٹل میں، واپس آلموسٹ $150 ملین کی تو ابھی کی ہے حکومت نے، جی ریفربشمنٹ کے لیے۔
وہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے کہ آپ ایک گورنمنٹ سیکٹر کمپنی ہو کے کیسے بڈ آؤٹ کریں گے. اس میں آپ ٹرانسپیرنٹ ڈیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس پہ؟ ابھی تو فی الحال حکومت نے روکا ہوا ہے، ہوٹل بند بھی کیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے بند کیا ہوا ہے. میں تو جو افراد دیکھتا ہوں جس میں انوالوڈ ہیں تو ٹرانسپیرنسی مجھے نظر نہیں آتی. جس قسم کے لوگ اس کے اندر انوالوڈ ہیں، یہ بڑا پروفیشنل کام ہے. آپ کو ایک پروفیشنل مینجمنٹ فرم پکڑنی پڑے گی جو سٹرکچر کرے گی ٹرانزیکشن کو اور پھر اس کو بڈ آؤٹ کرے گی اور پھر اس کو کرے گی. اور میں پھر بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ پروسیس کے فیلئر کے بہت چانسز ہیں، کیونکہ ایسی چیزیں بڈ پروسیس سے نہیں ہوتی، نیگوشیٹڈ پروسیس سے ہوتی ہیں، اور نیگوشیٹڈ پروسیس ہمارے پیپرا رولز میں الاؤڈ نہیں ہے. اچھا شاہد خاقان بھائی صاحب، آپ خود بھی 97-98 کا آپ نے ذکر کیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا مشرف دور میں شوکت عزیز صاحب نے بھی کوشش کی کہ جی اس کو بیچ دو. زرداری صاحب کی حکومت میں بھی یہ کوشش ہوئی. 2012 میں میاں منشا صاحب نے یہ پروپوزل دیا. نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ہاں جی بیچ دو اور قرضے اتار دو. یہ وہ پروپوزل ہے جو عرصہ دراز سے چلا آتا ہے. آپ جب وزیر اعظم تھے، میں خبریں دیکھ رہا تھا، یہ خبر آئی کہ جی آپ کو بھی ایویشن ڈویژن نے پروپوزل دیا کہ جی PIA کے قرضے اتارنے ہیں تو روزویلٹ بیچ دیں. یہ ہر ایک کو یہ روزویلٹ ہوٹل ہی کیوں نظر آتا ہے کہ PIA کے قرضے اتارنے کے لیے، اور آپ نے یہ پروپوزل ریجیکٹ کر دیا نیوز رپورٹس کے مطابق؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ میں PIA کے بھی چیئرمین رہا ہوں اور روزویلٹ کا بھی چیئرمین رہا ہوں. روزویلٹ اس وقت مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیٹ سے آپ بہت پیسہ بھی اگر بکتا ہے $1 بلین کا بک جائے گا، پھر اس پہ ٹیکسز لگ جائیں گے. $1 بلین کم از کم بک جائے گا. یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں، لیٹ سے مشرف دور میں تو یہ قیمت لگی تھی جب ایویلویشن ہوئی تھی. 98 میں اس کی ویلیویشن $180 ملین کی تھی. ہمیں اس وقت 340 بلین کی ایک پرائیویٹ آفر آئی تھی، لیکن ہم اس کو نہیں بیچ سکتے تھے. میں نے اس کو بولا ہم آپ کو نہیں بیچ سکتے. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ شخص کیا خرید رہا تھا. اس کا ہوٹل میں انٹرسٹ نہیں تھا، اس کا انٹرسٹ اس کمپنی میں تھا جو ہوٹل اون کرتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کمپنی کے کوئی $400 ملین کے لاسز تھے. وہ لاسز خرید رہا تھا. تو یہ میں یہ بتا رہا ہوں، یہ ٹرانزیکشن بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. بلیک منی وائٹ کرنی تھی. نہیں، یہ لاسز ہے نا. آپ ایک کمپنی خرید، اس کے اندر لاسز ہیں. وہ لاسز آپ کے پاس اگر پروفٹیبل انٹیٹیز ہیں، آپ وہ لاسز رائٹ آف کر سکتے ہیں اس کے اگینسٹ، ان کے پروفٹ کے اگینسٹ. تو وہ اس کی ویلیویشن زیادہ ہے. جو ریئل اسٹیٹ کی ویلیو جو بیسٹ ایسٹیمیٹ اس زمانے میں 180 تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج وہ بلین ہو گیا ہوگا. جب آپ بلین سے ٹیکسز نکالیں گے آپ کو 600-700 ملین ملے گا. PIA اس وقت لاس جو PIA کا ہے وہ $400 سے $500 ملین پر ایئر ہے. تو PIA یہ ایسٹ بہت سے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ ملک کے وزیر اعظم بھی رہے اور آپ ایک سکسیسفل ایئر لائن چلا بھی رہے ہیں. PIA کو آپ صحیح نہیں کر سکے. آپ کی ایئر لائن ماشاءاللہ وہ نقصان میں نہیں جاتی، تو یہ PIA پہ کیوں نہیں اپلائی ہو سکتے؟ آپ مجھے PIA دے دیں، میں چلا دوں گا. مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو کیا سمجھ؟ مسئلہ گورنمنٹ سیکٹر ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کاروبار نہیں کر سکتے، اتنی بات ہے. اس میں راکٹ سائنس کیا ہے؟ آپ مجھے PIA دے دیں ایز اے پرائیویٹ اینٹی، میں آپ کو ٹھیک کر دوں گا. ایشوز کیا آتے ہیں پبلک سیکٹر میں؟ ایشوز کیا آتے ہیں؟ میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں. آپ جہاز، ایئر لائنز کا بیسک ایسٹ جہاز ہوتا ہے جو اس کو آپٹمائز کرتے ہیں. ہر ایئر لائن 3-4 سال کا پروسیس کرتی ہے اور وہ ڈھونڈتی ہے کہ ہمیں کون سا جہاز لینا ہے. اب PIA میں آپ یہ نہیں کر سکتے. PIA میں آپ لکھتے ہیں مجھے 180 سیٹ کا جہاز چاہیے. لوگ ہنستے ہیں دنیا میں. آپ اخبار میں ایڈ دیتے ہیں، نہ ایئر بس لکھ سکتے ہیں نہ بوئنگ لکھ سکتے ہیں. آپ لکھتے ہیں مجھے 180 سیٹ کا جہاز چاہیے. اب 180 سیٹ کے جہاز میں کون سا انجن ہے، کون سی ایویونکس ہے، کون سی اس کی کنفیگریشن ہے، اس کے اندر ہزاروں چیزیں آپ کو ڈیفائن کرنی پڑتی، وہ آپ نہیں کر سکتے. تو اس سے وہیں سے معاملہ شروع ہوتا ہے. اور پھر ہر جگہ ہر طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر میں تو عام کاروبار نہیں چلتا، ایک فیکٹری نہیں چلتی. یہ تو ایویشن تو بڑا کمپلیکیٹڈ اور سب سے دنیا کا ڈیفیکلٹ بزنس ہے. 2-2.5% کے آپریٹنگ مارجن اس کام میں ہوتے ہیں. وہ 2-2.5% جو ہے وہ الٹیمیٹلی بلینز کے پروفٹس بنتے ہیں یا بلینز کے لاسز بنتے ہیں یا بلینز کے لاسز، لیکن اکثر پروفٹ ہی بنتے ہیں کووڈ سے. لیکن نقصانات تمام ایئر لائن انڈسٹری